تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الآفلين. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البریہ قال علیہ الصلاۃ والسلام ذاک ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکلے اور نکلتے ہی اپنے رب کی تلاش شروع کر دی کہ میرا رب کون ہے، کس نے مجھے پیدا کیا، کس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور کس نے مجھے یہ چند سانسیں دیں، کس نے مجھے زندگی دی، کون مجھے موت دے گا. یعنی ابراہیم علیہ السلام غار سے نکلتے ہی اللہ کو تلاش کرنا شروع کیا. فلما جن علیہ اللیل، جب رات آئی تو انہوں نے رآ کوکبا، تارے کو دیکھا. جب تارے کو دیکھا تو بول پڑے قال ھذا ربی، کہا کہ یہ تو میرا رب ہے. فلما افلا، کہ جب تارا بھی غائب ہو گیا قال لا احب الآفلین، میں تو غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو ابراہیم علیہ السلام کائنات کی پیدائش کے اندر، کائنات کی تخلیق کے اندر، کہ اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے اندر غور و فکر کر کے اس رب تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. فلما رأى القمر بازغا، پھر اس کے بعد چمکتا چاند دیکھا. جب چاند دیکھا تو کہا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما افلا، رات دن آیا چاند غائب ہو گیا. تو اس وقت فرمایا کہ اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی، جو میرا اللہ ہے اس نے میری رہنمائی نہ کی، تو میں بھٹکنے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اور پھر سورج کو دیکھا تو بول پڑے کہ یہ میرا رب ہے. ھذا ربی ھذا اکبر، یہ بڑا میرا رب ہے، یہی رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے. فلما افلت، جب سورج بھی غائب ہو گیا تو اس وقت بول پڑے کہ یہ بھی رب نہیں ہو سکتا. تو اللہ کی تلاش شروع کر رہے ہیں کہ میں اس رب تک پہنچوں جس رب نے مجھے سانسیں دی، اس رب کو پہچانوں جس نے دیکھنے کو آنکھیں دی، اس رب کو پہچانوں جس نے سننے کو کان دیے، اس رب کو پہچانوں جس نے بولنے کو زبان دی، اس رب کو پہچانوں جس نے دھڑکتا ہوا میرے سینے کے اندر دل رکھا، اس رب کو پہچانوں جس نے مجھے پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، اس رب کو پہچانوں جس نے چلنے کے لیے مجھے پاؤں دیے، اس رب کو پہچانوں جس نے آسمانوں کو بلند کیا، زمینوں کو پست کیا، اس رب کو پہچانوں جو دن لے کے آتا ہے، اس رب کو پہچانوں جو رات کی تاریخی لے کر آتے ہیں، اس رب کو پہچانوں جو سورج کو مشرق سے نکال کے مغرب میں غروب کرتا ہے، اس رب کو پہچانوں جو رات کو آسمان، جس نے پہلے آسمان کو تاروں سے، ستاروں سے، چاند سے اور سورج سے سجایا ہے، اس رب کو پہچانوں. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی، اللہ کا فریضہ حکم پورا کیا، تو اس میں ایک بڑا ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی میں ایک بڑا سبق ہمارے لیے یہ ہے. تو ہم بھی اس رب کو پہچانیں کہ وہ رب ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جبار، غفار، قہار، زندگی دینے والا، موت دینے والا، خوشیاں دینے والا، دکھ دور کرنے والا، صحت دینے والا، بیماری دینے والا، سارے کام بنانے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے. اگر اللہ انبیاء کا سلسلہ نہ چلاتے تو ہم سب پر ضروری تھا، ہم سب پر واجب تھا کہ ہم اس تخلیق کے اندر، کائنات کی تخلیق کے اندر غور کر کے سورج کو بنانے والا کون، سورج کو مشرق سے نکال کے مغرب میں غروب کرنے والا کون، رات کو لانے والا کون، دن کو روشن کرنے والا کون، کون ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا، زمینوں کو پست کیا، کون ہے بارشیں برسانے والا، زمین سے گلے نکالنے والا، چین، سکون، راحت، اطمینان دینے والا کون ہے، اس ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا، ہواؤں کو مسخر کیا اور اس کے بعد سارے نظام بنائے کائنات کے اندر. ہم پر یہ فرض تھا، واجب تھا کہ ہم اس تخلیق کے اندر غور کر کے اس رب کو پہچانتے. لیکن اللہ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلایا، اور انبیاء علیہ السلام نے آ کر ایک ہی دعوت دی، یا ایھا الناس
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں جس رب نے تمہیں پیدا کیا، جس رب نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا، اس رب کو پہچانو، اس رب کی بندگی کرو، اس رب کی اطاعت کرو۔ ماننے والے کامیاب ہوئے، نہ ماننے والے چاہے وہ قوم عاد تھی، طاقت کے نشے میں آئے، اللہ نے عبرت کا نشان بنایا، چاہے وہ فرعون تھا، حکومت کے نشے میں اترانے لگا، ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا، چاہے وہ نمرود تھا، حکومت کے نشے میں آیا، لنگڑا مچھر ناک کے ذریعے داخل کیا، ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک ہو گیا، چاہے وہ قوم سمود تھی، جتنی بھی قومیں تھیں، ماننے والے کامیاب ہوئے، نہ ماننے والے ناکام ہو گئے۔ تو اللہ کو پہچاننا، اللہ سارے جہانوں کا بادشاہ، میرا خالق، مالک، رازق، جبار، غفار، قہار صرف ایک اللہ ہے، مشکل کشا بھی، حاجت روا بھی، داتا بھی، مختار کل بھی، بگڑی بنانے والا، بنی ہوئی بگڑیوں کو بگاڑ دینے والا کوئی نہیں سوائے ایک اللہ کے۔ ہم پر احسان کیا کہ اللہ نے انبیاء کا سلسلہ چلایا، اور ہم پر سب سے بڑا احسان کیا، قرآن میں کہہ دیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ہم نے ایمان والوں پر بڑا جو ہے احسان کیا ہے ان کے اندر اپنا رسول بھیج کر، پھر ماں کی گود کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عطا فرمایا۔ ہم اس رب کو پہچانے جو رب کہتا ہے یبن آدم اذکرک وتنسانی، آدم کے بیٹے میں تمہیں یاد کرتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے، میں تمہیں یاد کرتا ہوں، فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ نماز پڑھنا، اللہ کو یاد کرنا، سچ بولنا، اللہ کو یاد کرنا، قرآن کی تلاوت، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے نبی کی تعلیمات پر چلنا، اللہ کو یاد کرنا، میاں بیوی کا آپس کا تعلق جو ہے سنت کے مطابق نبھا رہے ہیں، اللہ کو یاد کرنا، دکان پر بیٹھ کر سچ بول رہے ہیں، دھوکہ نہیں دے رہے، اللہ کو یاد کرنا۔ غرض جہاں کہیں بھی ہیں آپ ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں، آپ جس شعبے میں ہیں وہاں پر اللہ کے نبی کے طریقے کو فالو کیا ہوا ہے تو آپ یہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ فذکرونی، مجھے یاد کرو، جب مجھے یاد کرو گے اذکرکم، میں تمہاری پریشانیاں دور کروں گا، میں تمہارے مسائل حل کروں گا، میں تم سے مہنگائی کو ختم کروں گا، میں تمہیں حکمران ایسے عطا کروں گا جو تم پر حکومت تو کریں گے لیکن عدل و انصاف والی حکومت کریں گے، جو تمہارے غریبوں جو مظلوم ہوگا اس کے ساتھی دستے بازو بنیں گے، جو ظالم ہوگا اس سے وہ بدلہ لیں گے، ایسے حکمران عطا کروں گا۔ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، میں تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے والا، میں تمہارے مسائل کو حل کرنے والا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، کتنے پیار سے اللہ پکار رہے ہیں، اطلبنی، مجھے ڈھونڈ، مجھے تلاش کر، کہاں تلاش کر؟ رات کی تاریکی میں مجھے تلاش کر، دن کے اجالے میں مجھے تلاش کر، جو بھی نیکی کے احکام ہیں ان کے اندر تو مجھے تلاش کر، نماز پڑھ کے تو مجھے تلاش کر، سچ بول کے تو مجھے تلاش کر، اطلبنی، مجھے ڈھونڈ۔ آگے اللہ وعدہ فرما رہے ہیں تجدنی، تو مجھے پا لے گا، تو مجھے ضرور حاصل کر لے گا۔ فَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، تو نے مجھے پا لیا تو نے سب کچھ پا لیا، تو نے مجھے نہیں پایا تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تو ناکام ہے۔ وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور میں ہر چیز سے اعلیٰ اور افضل ہوں تیرے لیے۔ تو بندہ جب اطاعت کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو حضور کے طریقے پر پورا کرتا ہے، اس رب کو پکارتا ہے، رب سے تعلق بنانے کی محنت کوشش کرتا ہے، اور حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے کی کوشش محنت میں لگا ہوا ہے، تو جب محنت کر رہا ہے تو اللہ کے ہاں یہ بندہ محبوب ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کو اس بندے سے پیار ہوتا ہے تو اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، فقال، اور فرماتے ہیں جبرائیل کو بلا کر انی احببت فلانا فاحبہ، فلاں بندہ جو حضور کے طریقے پر چل رہا ہے، فلاں بندہ جو حضور کی سنت کو اپنا رہا ہے، فلاں بندہ جو علاقے والے کہتے ہیں یار داڑھی رکھ لی تو لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی پرواہ نہیں کر رہا، چہرے پر سنت سجا رہا ہے، شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، یار لنڈی شلوار پا کے پھردا پیا ہے، لوگوں کی پرواہ نہیں کر رہا، رسومات کو چھوڑ رہا ہے، سر کے اوپر ٹوپی یا پگڑی رکھ لی، لوگوں سے نہیں ڈر رہا کہ لوگ کیا کہیں گے، یار تو ہن مولوی بن گیا ہے، حاجی بن گیا ہے، بلکہ وہ میرے نبی کے طریقے کو اپنا رہا ہے، میرے نبی کی سنت کو اپنا رہا ہے، اے جبرائیل تو بھی اس سے پیار کر، تو بھی اس سے پیار کر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نیچے آتے، پھر جبرائیل علیہ السلام نیچے آ کر فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں ان اللہ احب فلانا فاحبوہ، اے سارے فرشتوں سنو، اللہ فلاں بندے سے پیار کرتے ہیں، تم بھی اس سے پیار کرو، فیحبہ الملائکہ، سارے فرشتے اس بندے سے پیار کرنے لگ جاتے۔
پھر اتنی بات بس نہیں، پھر جبرائیل علیہ السلام پہلے آسمان پر آتے ہیں، وہاں پر آ کر ندا لگاتے ہیں، ساری کائنات میں 18,000 بسنے والی مخلوقات اس اعلان کو سنتی ہے کہ کیا کہتے ہیں جبرائیل، اب فلاں بندے سے اللہ پیار کرتا ہے، تم بھی اس سے پیار کرو۔ جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں ان کے اندر اس بندے کی پیار، محبت، شفقت رکھ دی جاتی ہے۔ تو اللہ کو پکارنا، اللہ سے تعلق بنانا، اللہ کو تلاش کرنا، ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی سے ہمیں بڑا سبق ملتا ہے کہ اللہ کو تلاش کرنا ہے، اللہ کو کسی حال میں چھوڑنا نہیں ہے، اللہ کو ساتھ لینا ہے۔ دنیا کے مسائل حل ہو گئے، اللہ ساتھ ہے، آخرت کے مسائل حل ہو گئے، اللہ ساتھ ہے، پریشانیاں ختم ہو گئی، اللہ ساتھ ہے، دکھ ختم ہو گئے، اللہ ساتھ ہے، دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی جب اللہ ساتھ ہے۔ سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما من یوم الا وجلیل سبحانہ ینادی عبدی، دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں اللہ نہیں پکارتے، اللہ نہیں پکارتے، اور فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، ما انصفتنی، آدم کے بیٹے تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، اذکرک وتنسانی، میں تمہیں یاد کرتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے، ادعوک الی وتذهب الی غیری، میں تجھے اپنی طرف دعوت دیتا ہوں تو میرے غیر کی طرف جاتا ہے، تو میرے غیر کا در کھٹکھٹاتا ہے، واذهب عنک البلایا، میں تم سے پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، دکھوں کو دور کرتا ہوں، وانت معتکف علی الخطایا، تو پھر بھی گناہوں پہ مصر ہے، تو پھر بھی شراب پی رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، نافرمانیاں کر رہا ہے۔ یا ابن آدم ما تقول غدن اذا جئتنی، آدم کے بیٹے جب کل میرے دربار میں آنا ہے تو اس وقت تو کیا جواب دے گا؟ تو اس لیے رب کو ہر حال میں پکارنا، رب کا ہو جانا، رب کو اپنا بنا لینا۔ محمود اور ایاز تھا نا، محمود بادشاہ تھا، ایاز اس کا وزیر تھا، تو سارے جلتے تھے جتنے وزراء تھے کہ یہ محمود ہمارا بادشاہ ایاز کو سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا ان کو پروٹوکول دیتا ہے۔ تو ایک دن بادشاہ نے اعلان کروایا کہ آج جتنے سارے وزراء اکٹھے ہو جائیں، سارے بادشاہ کے محبین جمع ہوئے، اور بادشاہ نے خزانے کا دروازہ کھولا، کہا کہ جتنا اس سے جس کو چاہیے لے لو۔ کسی نے سونے کے ہاتھ کنگن اٹھائے، کسی نے کوئی چیز اٹھائی، ہیرے اٹھائے، کسی نے ہاتھی کے دانت اٹھائے، کسی نے کوئی چیز اٹھائی، اور ایاز جو تھا اس نے بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سارے ہنسنے لگ گئے کہ کیسا بے وقوف ہے، آج خزانے سے جو چیز چاہے اٹھا لو، ویسے تو تم بادشاہ کے ساتھ ہی رہتے ہو۔ تو سارے جب آگے سب کچھ اٹھا کر، تو بادشاہ نے پوچھا کہ ایاز سے کہ ایاز تو نے میرے اوپر ہاتھ رکھا ہے، تو نے چیزیں کیوں نہیں اٹھائی؟ تو ایاز کہنے لگا جس کا بادشاہ ہو گیا خزانے سارے اسی کی ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس وجہ سے میں ایاز سے محبت کرتا ہوں، یہ عقل مند ہے۔ تو جس کا رب ہو گیا دنیا اسی کی ہے، بادشاہت اسی کی ہے، خزانے اسی کے ہیں۔ جس کا رب نہیں ہے، چاہے فرعون تھا، حکومت اور سلطنت اور اس کے پاس پاور کے ہوتے ہوئے ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ حضرت بلال کے پاس کچھ نہیں ہے، چلتے دنیا میں قدموں کی آواز جنت میں سنائی دے رہی۔ حضرت عمر کے دور میں ایک گویہ تھا جو گانے گاتا تھا اور پیسے کماتا تھا۔ ایک وقت آیا، بڑھاپا جب اس کے اوپر چھا گیا، تو وہ ایک دن جنت البقیع کے اندر گیا اور اللہ سے مانگنے لگا، یا اللہ جب تک تو نے آواز دی تھی، جوانی تھی، آواز تھی، گانا گاتا تھا، لوگ اس سے جو چندہ جمع ہوتا اس سے میں روٹی کھاتا تھا، اس سے گھر کا سرکٹ چل رہا تھا، اب بڑھاپا آ گیا، آواز ختم ہو گئی، اے اللہ تو میرے مسائل کو، میرے گھر کے اندر فاقہ ہے اس کو تو جانتا ہے، اے اللہ تو میرے فاقوں کو دور کر۔ حضرت عمر امیر المومنین مسجد نبوی کے اندر آرام فرما رہے تھے، غیب سے ندا سنی، کہا کہ اے عمر جاؤ جنت البقیع کے اندر ہمارا ایک بندہ ہے، اس کی مدد کو پہنچو۔ حضرت عمر نے سر پر پگڑی نہیں رکھی، پاؤں میں جوتا نہیں پہنا، ایک دم سپیڈ سے جنت البقیع میں پہنچے۔ جنت البقیع کے اندر پہنچے، اس بندے نے قدموں کی آہٹ سنی۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہوا ہے، فرمایا کہ اس بندے نے جب قدموں کی آہٹ سنی تو وہ بھاگنے لگا، اس کو پتہ چلا کہ عمر ہے۔ حضرت عمر نے اس کو بلایا، او بھائی کہاں جا رہے ہو، رکو میری بات سنو۔ فرمایا حضرت عمر نے کہ مجھے اس نے بھیجا ہے جس سے تم مانگ رہے تھے، جس کو تم پکار رہے تھے۔ اللہ کو پکارا روٹی کے لیے، اللہ کو پکارا اپنی ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے۔ وہ بندہ رونے لگا، اتنا رویا آنسو ٹپ ٹپ اس کی رخسار پر جاری ہو گئے۔ یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی، ساری زندگی تیرے نبی کے طریقوں سے ہٹ کر زندگی گزاری، آج میں نے پکارا اور وہ بھی اپنی ذات کے لیے، اس پر بھی آپ نے لبیک کہا۔ روتا 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 اسی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر نے جنازہ پڑھا کے ان کو دفن کروایا۔ ایک صدا اللہ بندہ جب کہتا ہے یا اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں لبیک یا عبدی، جی میرے بندے میں حاضر، تو مجھ سے مانگ تو صحیح، آج وقت ہے میں تیری ضرورت کو، حاجت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک آدمی تھا، ساری زندگی بت کو پکارا یا صنم یا صنم، ایک دفعہ اونگ آئی تو کہا یا صمد اے بے نیاز ذات،
اللہ نے فرمایا لبیک یا عبدی، جی میرے بندے۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ اس نے ساری عمر بت کو پکارا ہے، ایک دفعہ وہ بھی غلطی سے اونگ آئی، آپ کا نام زبان پر جاری ہو گیا، آپ نے فوراً کہہ دیا لبیک یا عبدی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو میرے اور اس بت کے درمیان میں فرق کیا رہ گیا تھا۔ تو آج اس رب کو پکار لیں، آج اس رب سے تعلق بنا لیں، آج اس اللہ سے دوستی لگا لیں، آج اس اللہ سے یاری لگا لیں، اللہ کو اپنے مسائل بتائیں، اللہ کو اپنی حاجات بتائیں، اللہ کو اپنی ضروریات بتائیں، اللہ سے لو لگائیں، راتوں کی تاریکیوں کے اندر اللہ کے سامنے اٹھ اٹھ کے اللہ سے مانگے یا اللہ تو مجھے اپنا بنا لے، یا اللہ تم مجھے اپنا بنا لے، مجھے حضور کا سچا عشق دے دے۔ پھر دیکھیں آپ کی زندگی کے اندر برکتیں کیسے آتی ہیں، پریشانیاں کیسے، دکھ اور تکلیفیں کیسے چلی جاتی ہیں، ختم ہو جاتی۔ تو آج وقت ہے رب کے ساتھ تعلق کا، رب کو پکارنے کا۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ بازار کے کنارے، کسی نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد پوچھا ہو گئی صلح؟ اللہ تو مان رہا ہے لیکن بازار کے اندر بندے نہیں مان رہے۔ کچھ عرصہ گزرا، بہلول قبرستان کے کنارے، بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا بندوں کی اللہ کے ساتھ صلح کروا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد پوچھا ہو گئی صلح؟ قبروں کے اندر بندے تو مانتے ہیں لیکن آج رب نہیں مان رہا۔ موت کے بعد کہیں گے اللہ دنیا میں بھیج، تیرے پرستش کریں گے۔ موت کے بعد کہیں گے اللہ دنیا میں بھیج، ہم تو مسجد کے کھونٹے بن کر رہیں گے۔ موت کے بعد کہیں گے اللہ دنیا میں بھیج، ہم تو نماز کوئی چھوڑیں گے نہیں، چھوڑنا تو دور کی بات، قضا تک نہیں کریں گے۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھیج، ہم تیرے نبی کی طریقے کے اوپر چلیں گے، لیکن وہاں سے پھر لوٹ کر نہیں آنا۔ پھر جب نافرمانوں کو اللہ جہنم میں پھینکیں گے تو وہ کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہم پر برائی غالب آ گئی، ہم پر شہوت غالب آ گئی، ہمیں نفس نے جو ہے، نفس ہم پر غالب آ گیا، شیطان ہم پر غالب آ گیا، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اس وجہ سے ہم جو ہے مغلوب ہوئے اور بھٹکنوں والوں میں سے اور نافرمانوں میں سے ہو گئے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ ایک دفعہ اس جہنم سے نکال دے، ان انگاروں سے ایک دفعہ اٹھا لے، اس کھولتے ہوئے پانی پیپ سے ہمیں ایک دفعہ نکال لے، یا اللہ اس تپش سے ایک دفعہ ہمیں نکال لے۔ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم لوٹ کے پھر بھی پہلے کی طرح کام کریں، پھر بھی پہلے کی طرح برائی کریں، نافرمانیاں کریں، پھر تو ہم بڑے ظالموں میں سے ہیں۔ کھرباں سال، کروڑاں سال پکاریں گے، پھر اللہ کی طرف سے جواب آئے گا قال اخسئوا فیہا، اللہ فرمائیں گے خاموش ہو جاؤ، فلا ولا تکلمونی، اور مجھ سے بات نہ کرو۔ فرشتوں سے کہیں گے ہم پر رحم کرو، فرشتے کہیں گے لم یرحم علیکم الرحمن وکیف ارحم علیکم، تم پر رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم تم پر کیسے رحم کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی حالات زندگی میں سب سے بڑا درس یہ ہے کہ ہم اس رب کو تلاش کریں، رب کو پہچانیں۔